ناظرین اکرام السلام علیکم۔ نرگسیت ایک نفسیاتی بیماری ہے جو عام طور پر بڑے بڑے لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے، لیکن آج کل یہ بیماری چھوٹے لوگوں کو لاحق ہونے لگی ہے کیونکہ چھوٹے لوگوں کی خواہشیں بہت بڑی ہو گئی ہیں۔ نرگسیت کا مریض خود پرستی اور خبط عظمت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی اداؤں پر خود ہی فدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی داد دیتا ہے اور جو داد نہ دے اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے تو آپ کو ایسے کئی کردار نظر آئیں گے جو اپنی بات میں سے شروع کرتے ہیں اور میں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ ہر وقت دوسروں کا گریبان پھاڑنے کی طاق میں رہتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمت نہیں کرتے۔ نرگسیت کے مریض زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتے ہیں لیکن سیاست و صحافت میں ان کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ان مریضوں کی نشاندہی کرنا اپنے لیے بہت سے خطرات کو دعوت دینے کے مترادف ہے کیونکہ نرگسیت کے مریض بہت خود غرض ہوتے ہیں۔ یہ خود غرضی انہیں ظالم بنا دیتی ہے، وہ اپنی ذات اور انا کی تسکین کے لیے دوسروں کا حق مارنے اور ان پر جھوٹے الزامات لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ نرگسیت کی بیماری ایسے معاشروں میں زیادہ پھیلتی ہے جہاں علم کی روشنی معدوم ہوتی ہے۔ کم علمی سے شخصیت پرستی جنم لیتی ہے اور شخصیت پرستوں کی اندھی محبت و عقیدت کی جراثیموں سے نرگسیت نشوونما پاتی ہے۔ ہمارے اکثر ارباب اختیار، سیاستدان اور میڈیا کے بڑے بڑے نام نرگسیت کا شکار ہیں۔ نرگسیت کے مارے یہ لوگ نام نہاد مصول پرستی اور بلوطنی اور دینی غیرت کے نام پر نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ یہ نفرتیں معاشرے کو تقسیم در تقسیم کر رہی ہیں اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ اجتماعی خودکشی کے راستے پر گامزن ہے۔ وقت اپنی رفتار سے فراٹے بھرتا ہوا آگے رواں دواں ہوتا ہے مگر بسا اوقات کچھ لوگ ماضی کے دھندلکوں میں زندگی کو بتانا ہی عقل مندی خیال کرتے ہیں۔ حالات میں چاہے جیسے مرضی جوہری تبدیلی رونما ہو جائے، دنیا ان کی غلطی پر تھیٹر لگا لے مگر جو اس گمان میں چلا جائے کہ عقل اس پر ختم ہے وہ سمجھنے کی تیار ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، رب تو دینے والا، مسلسل دینے والا، بلکہ دے دے کر نہ تھکنے والا، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی اور ہر پل عطا کر رہا ہے۔ آپ ذرا سی دیر کے لیے اس کے باقی سب کرم و فضل اور اس کی ہر عطا کو ایک طرف رکھ کر صرف اس کی دی ہوئی نعمت صحت پر ہی نظر ڈال لیں۔ یہ ایسی نعمت کہ اگر آپ سر کے بالوں سے پاؤں کی انگلیوں تک اپنے اجزاء کی مارکیٹ میں قیمت لگوائیں تو پتہ چلے کہ آپ تو ارب پتی۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری نیند موت کا ٹریلر اور اونگ، نیند، بے ہوشی اور موت، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں۔ ہم روزانہ جب گہری نیند میں جائیں تو ہمارے اور موت کے درمیان صرف ایک قدم فاصلہ رہ جائے۔ میڈیکل سائنس کنفرم کر چکی ہے کہ جب ہم سو کر اٹھیں تو مطلب موت کی دہلیز سے واپس آئیں۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ ہم روزانہ موت کے منہ سے واپس زندگی کی طرف لوٹیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ان 4,500 بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوئے جو ہر گھڑی اور ہر پل ہم پر حملہ ور، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا ہی قائم کردہ قوت مدافعت کا نظام جو ہر لمحہ ان 4,500 بیماریوں کے جراثیموں کے حملے ناکام بنا کر انہیں روکے ہوئے رکھے ہیں۔ غرض ہے کہ ہر نظام میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے خلاف مدافعت کا نظام پیدا کیا۔ ذرا آگے بڑھیے، پلکوں کے وہ مسل جو مسلسل پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں، اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان آنکھیں کھولنے سے بھی قاصر ہو۔ سوچیے اگر میں یا آپ اس مرض میں مبتلا ہوتے، یعنی اپنی مرض سے ہم پل کے اٹھا سکتے مرضی سے اور نہ پل کے جھپکا سکتے تو زندگی کیسے ہوتی؟ لیکن اتنی بڑی نعمت ہم پر اللہ کے کتنے شکر گزار ہیں، یہ بھی سوچ لیجیے گا۔ دوستو، یہ جو ہم روز اٹھ کر اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکے، اپنے ہاتھ سے اپنے من پسند خوراک کھا کر ہضم کر لیں، یہ جو ہمارا دماغ، دل، گردے اور جگر سمیت جسم کا ہر عضو ٹھیک کام کر رہا ہے، اور یہ جو ہماری دیکھنے، سننے، چھونے، سونگنے اور چکھنے سمیت سب حصے ٹھیک کام کر رہی ہیں تو یقین جانیے ہم ارب پتی نہیں کھرب پتی ہیں۔ مگر یاد رہے یہ صرف صحت کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے اس کے علاوہ ہمیں کیا کچھ دے رکھا ہے یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ وما علینا الا